السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ الو کا پٹھا، اسے یہ تک اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کہاں پارک کرنی ہوتی ہے۔ وہ شاپنگ مال سے باہر نکلی تو اپنے اپارٹمنٹ کے لیے چند اشیاء ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ بیگ ہوا میں لہراتا ہوا اس کے کندھے پر تھا۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے ایک چھڑی بھی خرید لی۔ وہی چھڑی کسی طرح اس کی جانب گاڑی کے قریب جا کر ٹکرائی اور بڑی بے احتیاطی سے BMW پر کھڑاش پڑ گئی۔ لندن میں بھی محترمہ کی شرارتیں کم نہ ہوئیں۔ گاڑی کے شیشے نیچے ہو گئے اور سنہری آنکھوں، خاکستری بالوں والے انگریز جان نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈال دی جو شکل سے پاکستانی لگتی تھی اور جس نے اس کی زندگی میں ایک عذاب بن کے قدم رکھا ہوا تھا۔ ماہم نے اسے سامنے پا کر غصے سے چیخا، مگر جان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ اردو اس کے اندازے گفتگو میں نہیں تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، جان نے انگلش میں غصے سے کہا تو ماہم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں نے بھی کہا تھا، مگر لگتا ہے تمہاری کھوپڑی میں بات آسانی سے نہیں اترتی۔ وہ اس کے سر پر سختی سے ہاتھ مارتی رہی۔ جان کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ اس نے اس کا چہرہ گھوڑا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیچ میں روک دیا۔ یہ لڑکی 2 دن پہلے ہی کمپنی میں ملازمت کے لیے آئی تھی۔ تجربے کی کمی پر اسے نوکری سے انکار کیا گیا تھا اور ماہم اسی بات پر لڑ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ جان کچھ دیر حیرت سے کھڑا رہا۔ پہلے کبھی کسی نے اس سے بلند آواز میں بات نہیں کی تھی اور وہ لڑکی اسے بڑا بھلا کہہ کر آرام سے چلی گئی تھی۔ جان نے طے کیا تھا کہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنے گارڈ کو کال کر کے لڑکی کی ساری تفصیلات نکلوانے کو کہا، مگر پھر اپنے کاموں میں مصروفیت کے باعث وہ معاملہ بھول سا گیا۔ آج جب اسے وہ لڑکی دوبارہ نظر آئی تو پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ پہلے میرے پیسے دو، پھر یہاں سے جانا، ورنہ پولیس کو بتا دوں گا۔ پولیس کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے۔ اس کے پاس چند پاؤنڈز ہی تھے جو اس نے کھانے کے لیے بچا رکھے تھے۔ باقی تھوڑے بہت پیسے وہ پاکستان سے ساتھ لائے تھے جو اس نے پہلے ہی اپارٹمنٹ کے لیے دے دیے تھے۔ یہاں آ کر جینا مشکل تھا، مگر یہاں زندہ رہنا اس سے بھی دشوار تھا۔ اس کا سارا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، گردن جھکا کر آہستہ سے بولی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر پولیس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جذبات میں آ کر اس نے جان کا موبائل ہاتھ سے چھین لیا، مگر وہ خوف سے پھسل گیا اور زمین پر گرا۔ وہ اچانک پیچھے ہٹی اور دیکھ کر دہل گئی۔ iPhone 17 Pro Max کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ جان کا خون کھول اٹھا۔ دل چاہا وہ اس کی نازک گردن کو مروڑ دے جو مفرل میں چھپی تھی، مگر معمولی سی آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا تم جانتی بھی ہو یہ فون کتنا قیمتی تھا؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت مجبور ہوں، وہ منمنائی۔ تو اپنے کام پر دھیان دو، دوسروں کے معاملات میں کیوں پڑتی ہو؟ جان نے جھنجھلا کر کہا، اب تم اس گاڑی کا نقصان بھی ادا کرو گی اور میرا موبائل واپس کرو گی۔ تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے عین اسی وقت اس کے گلے سے کارڈ نکال لیا۔ یہ تمہارا کارڈ تمہیں یہیں تب ملے گا جب میرے پیسے واپس کرو گی۔ ماہم کا یونیورسٹی کارڈ اب جان کے ہاتھ میں تھا اور اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکلتی ہی دوسری آ پڑتی تھی۔ میں تمہارے لیے مفت کام کرنے کو تیار ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ سنتے ہی جان کے قدم رک گئے اور اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیسوں کی اس کو حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، بس اپنی انا کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے گر کر معافی مانگے۔ کافر انگریز، معلوم نہیں اللہ نے اسے اتنی دولت کیوں عطا کی۔ کاش تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جاتا تو میں اس کی گاڑی اور موبائل کے پیسوں اس کے منہ ٹھوک کر اپنے اپارٹمنٹ میں سکون سے واپس چلی جاتی۔ خیر،
تب مجھے کون سا عالیشان اپارٹمنٹ ملا تھا، ہم تو یہاں ایک چھوٹے سے گھر میں بھی خوش رہ سکتے تھے۔ بس دل چاہتا تھا اللہ میرا گھر بنا، اس ذلیل کا جس نے شادی کا جھانسا دے کر مجھے یہاں بلایا اور میرا سارا زیور چھین کر بھاگ گیا۔ مجھے اس دکھ کا بہت رونا آ رہا تھا۔ ابھی تک میں نے پاکستان میں کسی کو بھی سچ نہیں بتایا۔ اماں کو میں نے یہی کہا تھا کہ میں یہاں خوش ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ مثالی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب میری اپنی غلطی تھی، میں نے لندن میں شادی کا شوق اپنا لیا تھا۔ حالانکہ پھوپھو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی، وہ لڑکا بڑا بزنس مین تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرے لیول کا نہیں۔ حالانکہ میں خود ایک معمولی کلرک کی بیٹی تھی، مگر میرے نخرے چھت کو چھوتے تھے، اور اماں جان یہی بار بار کہتی رہیں۔ میں نے اکڑ لگا رکھی تھی کہ میں لندن میں ہی شادی کروں گی، پھر اللہ ان لوگوں کو بھلا کرے جو رشتہ لائے، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لڑکا شکل و صورت میں اچھا اور لندن میں شو روم بھی رکھتا ہے تو فوراً ہمیں بھر لی۔ اماں تھوڑا پریشان تھیں، بغیر چھان بین اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر ویزا اور کاغذی کارروائی میں تقریباً 1 سال لگ گیا اور میرا ویزا 2 سال کا نکلا۔ دونوں کا نکاح فون پر ہوا اور طے یہ پایا کہ جب میں لندن پہنچوں گی تو وہاں دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ میں نے آنکھوں میں ہزاروں خواب سجا رکھے تھے، اور جب لندن کی زمین پر اتری تو وہ آدمی محض ایک بار آیا، صرف اتنا کہ مجھے دکھا دے۔ میں سوچ رہی تھی وہ مجھے محل نما گھر میں لے جائے گا۔ میں اس کی گاڑی کے قریب کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ میری نظر اپنے شوہر پر پڑی جو چند قدم دور کھڑا تھا۔ میں نے جا کر سنا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے الو بنا چکا تھا۔ زیور تو اس نے پہلے ہی چھین لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس نے زیور کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بیگ میں سے ایک ڈبی نکالی اور جذباتی ہو کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ مجھے لگا جیسے میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو اور اب میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے کہا کہ وہ مجھے یہاں بیچنے لایا ہے تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدموں بھاگ پڑی اور نہیں جانتی تھی کہاں جا رہی ہوں۔ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا، باقی سارا سامان اس ظالم کی گاڑی میں چھوڑ آئی۔ شکر ہے میرا پاسپورٹ میرے پاس تھا اور آنسو رستے ہی رہے تھے۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کسی کے قدموں میں جا گری۔ جب اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نگاہ اٹھائی تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے نرم لہجے میں اردو میں پوچھا تو ماہم کو یوں لگا جیسے اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن اتر آئی ہو۔ وہ اسے سہارا دے کر قریب ہی واقع ایک پارک میں لے آیا جہاں ماہم نے سسکیوں کے درمیان اپنا پورا حال سنا دیا۔ بوڑھے نے شفقت سے تسلی دی کہ بیٹا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے ماہم کے لیے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے دیا۔ اگرچہ سارے پیسے ماہم نے خود ہی ادا کیے تھے، بوڑھا انسان بوڑھا نہیں تھا، مگر حد سے زیادہ کنجوس ضرور تھا۔ اس کے پاس کئی گاڑیاں تھیں مگر دل چھوٹا تھا۔ پھر بھی ماہم کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اب کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئی تھی۔ شام کے وقت جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو ایک خوشی کی خبر نے اس کی آنکھوں میں نئی چمک بھر دی۔ جس یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا وہ اسکالرشپ اسے مل چکی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے نہ فیملی سے کیا نہ ہی اپنے اس شوہر سے جو اس کی زندگی میں داغ بن کر آیا تھا۔ یہ اسکالرشپ فل فنڈڈ تھی مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں صرف چند پاؤنڈز باقی تھے۔ شام ڈھلے اسے ایک اسٹور میں چند گھنٹوں کی نوکری مل گئی جس سے مناسب رقم حاصل ہوئی، مگر یہ جاب صرف 1 دن کی تھی۔ وہاں اور بھی کئی کام دستیاب تھے مگر وہ سب سیزنل تھے۔ ان کی ٹائمنگ عجیب تھی اور رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ اگرچہ وہاں کی سیکیورٹی کافی سخت تھی مگر جرائم کی شرح پھر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن ماہم نوکری کی تلاش میں در در بھٹکتی رہی۔ صبح سے شام تک وہ مختلف جگہوں کے چکر لگاتی رہی مگر ہر دروازے سے مایوسی نے جھانکا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں جو لڑکی اس کے ساتھ رہتی تھی وہ بھارت سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی کہانی بھی ماہم سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اسے بھی دھوکے سے یہاں لایا گیا تھا مگر خوش قسمتی سے وہ کسی طرح بچ نکلی۔ دونوں اکثر راتوں کو بیٹھ کر اپنے اپنے زخموں کی کہانیاں سناتی۔
اپنے دکھوں کو لفظوں میں بن کر ایک دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ ماہم نے ایک بار گھر پر کال ضرور کی تھی مگر اپنی ماں کو کچھ بھی سچ نہیں بتایا۔ وہ بس یہی کہتی کہ وہ خوش ہے اور اس کا شوہر بہت خیال رکھتا ہے۔ اس روز وہ جس کمپنی میں انٹرویو دینے گئی تھی وہ جان ایڈورڈ کی کمپنی تھی، ایک نہایت بڑا بزنس گروپ جس کا مالک خود جان ایڈورڈ تھا، جو جتنا کامیاب بزنس مین تھا اتنا ہی سخت مزاج اور کھڑوس انسان بھی۔ وہ ایک کرسچن تھا اور اس کے اصول بہت واضح تھے، سفارش کا سخت مخالف اور قابلیت پر یقین رکھنے والا۔ اس کی عمر 26 سال ہو چکی تھی مگر اب تک اس کی زندگی میں کوئی عورت شامل نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل سے عورت ذات پر اعتماد اٹھ چکا تھا۔ تم میرے گھر میں صفائی کرو گی؟ کیا میں تمہیں نوکرانی لگتی ہوں؟ ماہم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو جان نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ چیخنا بند کرو، مجھے شور مچاتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اور ویسے بھی فضول بولنے والے ورد مجھے ناگوار لگتے ہیں۔ ہمت ہے تو انگلش میں بات کرو، اپنی زبان میں بڑبڑانا بند کرو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ماہم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم جو چاہو کہو، میں ماننے کو تیار ہوں، مگر تمہیں اگر اپنے مینشن میں مجھے جاب پر رکھنا ہے مجھے منظور نہیں، وہ دوبدو بولی تھی۔ فوراً میرے پیسے واپس کر دو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں واپس پولیس کے حوالے کر دوں۔ جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت چاہیے، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ وہ گنتی شروع کر چکا تھا۔ ماہم نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں 1000 کمینے لوگ دیکھے ہیں مگر تم جیسا کمینہ کبھی نہیں دیکھا۔ جان پرسکون لہجے میں بولا، بدلے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے بھی ملیں گے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے چھٹی کس وقت ہوگی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تو جان اس کے قریب آ کر رک گیا۔ پہلی بار ماہم نے محسوس کیا کہ وہ قد میں اس سے کہیں لمبا ہے۔ وہ بمشکل ہی اس کے کندھوں تک پہنچتی تھی۔ تم اپنی رات مینشن میں ہی گزارو گی؟ یہ سنتے ہی اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان نے کندھے اچکائے۔ کیوں نہیں؟ میں تم پر بھروسہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ فکر مت کرو، مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں کہ تم پر غلط نظر ڈالوں۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو گئی۔ سچ کہو، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ میرے جیسی لڑکی کو افورڈ کر سکو، تمہیں تو تم جیسی انگریز ہی ملے گی۔ وہ پھر سے اردو میں بولنے لگی تو جان نے زیر لب کہا، لگتا ہے مجھے اردو سیکھنی ہی پڑے گی۔ ماہم نے جھنجھلا کر کہا، اور اپارٹمنٹ کے رینٹ کا کیا؟ جو میں ادا کر چکی ہوں وہ تم دو گے؟ جان نے پرس نکالا اور پورا بٹوا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں کافی رقم تھی۔ وہ چاہتی تو ان پیسوں سے واپس پاکستان جا سکتی تھی مگر وہ خوف زدہ تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس انسان سے الجھنا بے وقوفی ہوگی، اور ویسے بھی وہ واپس جا کر سب کو کیا کہتی کہ شوہر نے دھوکہ دے کر بھگا دیا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو چکا تھا، یعنی اگلے 4 سال اسے یہیں رہنا تھا۔ اس نے خود کو صبر پر آمادہ کیا۔ مجھے اپنا ضروری سامان لینا ہے، وہ بولی تو جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، وہاں تمہیں اس سے زیادہ چیزیں مل جائیں گی۔ ماہم نے تیز لہجے میں کہا، میں اپنا پاسپورٹ لینے کی بات کر رہی ہوں، اور یہ مت سوچنا کہ تم فیک بنا سکتے ہو۔ وہ پھر مسکرایا، اگر چاہوں تو بنا سکتا ہوں۔ سچ یہی تھا کہ وہ کالے دھندوں میں ماہر تھا۔ ماہم جب اپنے اپارٹمنٹ سے سامان سمیٹ رہی تھی تو اس کی روم میٹ شروتی اسے بے چارگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے اکیلی چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اتنی مشکل سے مجھے تم جیسی اچھی روم میٹ ملی تھی۔ ماہم نے نرمی سے جواب دیا، یار یہاں میرے کچھ رشتہ دار مل گئے ہیں، میں نے سب کچھ اپنے والدین کو بتا دیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اکیلی نہ رہوں بلکہ ان کے پاس چلی جاؤں۔ شروتی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے آتی رہو گی۔ جلدی کرو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی لمحے کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور انگلش میں اسے باہر آنے کا حکم دیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اڑے کوئی نہیں، میرا کزن ہوگا، تمہیں تو پتہ ہے وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ رکو، میں جا کر کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کرے۔
آواز سے تو بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے، اپنا ٹھٹکپن کہیں اور دکھانا، اور وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ جان نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے طیش آنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آڑ رہی ہو نا؟ زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ اور تمیز سے بات کرو، میں تمہارا باس ہوں۔ ٹھیک ہے سر، پلیز تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں آ رہی ہوں، بس اپنے کچھ کپڑے اٹھانے ہیں۔ جان جھنجھلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ گزرے تو اس نے ہارن بجا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور جلدی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ویسے وہاں مجھے کس قسم کا کام کرنا ہوگا؟ تم میرے لیے کھانا بنایا کرو گی؟ میں نے سنا ہے پاکستانی عورتیں بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ بس یہی کام ہوگا؟ ہاں، صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا، کیونکہ میں باہر کا کھانا کھا کر بیمار ہو جاتا ہوں۔ دراصل ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اب اس لڑکی سے بات کر کے لطف آنے لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ مزاح محبت میں بدل جائے گا۔ جب وہ اس کے بڑے سے مینشن میں داخل ہوئی اور فریج کھولی تو دماغ چکرا گیا۔ ہر طرف شراب کی بوتلیں رکھی تھیں، سبزیوں کے نام پر صرف ایک سوکھی ہوئی ادرک پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نشہ، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو محترمہ، اور یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کے لیے ہے۔ ہاں کہا تھا، میں بس دیکھنا چاہتا تھا تم اپنا دماغ کتنی دور تک استعمال کرتی ہو۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف نکلی۔ کانٹریکٹ پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ کر اس پر جھپٹتی، مگر وہ فوراً اس کے بازو روک کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا اور مجھے ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت۔ میں ان گھٹیا مردوں میں سے نہیں جو نشے میں عورت کا استعمال کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ شراب مجھے پتہ ہے کب پینی ہے اور کتنا۔ تمہارا کام صرف کھانا بنانا ہے، میری پرسنل لائف میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اور ہاں، تم حویلی میں نہیں بلکہ انیکسی میں رہو گی، جو قریب ہی بنی ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، مگر دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس دھڑکن کی آواز سن سکتا تھا۔ 2 دن پہلے تم نے کہا تھا اپنے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور اب تمہاری دھڑکنیں کچن میں گونج رہی ہیں۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اس نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ ہاں یہی لگ رہا ہے تمہاری حالت دیکھ کر۔ وہ ہنسا۔ چلو اب اپنے پاکستان کی سب سے مشہور ڈش بنا کر کھلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، مگر یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے فریج سے ناپاک جانور کا گوشت نکالا تو ماہم نے فوراً ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں مسلمان ہوں، تھوڑا سا تو خیال کر لو۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، ہاں مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ خیر، دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے فوراً وہ گوشت اٹھا کر باہر پھینکوا دیا۔ تو پھر تم کیا کھاتی ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہم صرف حلال چیزیں کھاتے ہیں۔ اور حلال میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ وہ دلچسپی سے جھک کر بولا، تو ہم نے تفصیل سے اسے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ تم واقعی کافی انٹرسٹنگ ہو، تمہاری باتیں بھی دلچسپ ہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ وقت گزارنا بہت مزے کا ہوگا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں مانتا ہوں، اور سچ کہوں تو تمہیں بیوقوف بنانے میں بہت مزہ آیا، کیونکہ تم پہلی شکار ہو جو اتنی آسانی سے میرے جال میں آ گئی۔ میں تم پر کیس کر سکتی ہوں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں یہ ریکارڈنگ پولیس کو سنا دوں گی۔ اس نے فوراً موبائل نکالا، جیسے کوئی بڑا مار کا سر کر لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے جان نے وہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے پرکھچے اڑ گئے اور وہ کارڈ اور سم بھی نکال چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ چلائی۔ یہ سکھانے کے لیے کہ کبھی کبھار اوور کانفیڈنس انسان کو بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آئندہ یاد رکھنا، اپنے دشمن کے سامنے اپنی کمزوریوں کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ انہی کمزوریوں کو تمہارے خلاف ہتھیار بنا لے گا۔ تم بہت برے انسان ہو، یہ بات تو میں جانتا ہوں، اور اس تعریف کے لیے شکریہ۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اب جو چیزیں تمہیں منگوانی ہیں ایک کاغذ پر لکھ دو، میرا ملازم لے آئے گا۔ اگلے دن جان نے حویلی سے سارے مرد ملازمین نکال دیے، صرف خواتین سٹاف باقی رہ گئی۔ یہ دیکھ کر ماہم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ٹھڑکی کہیں کا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا
دھڑک اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اوپر سے شریف بننے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ رات کے وقت اس نے جان کے لیے پاکستانی بریانی بنا اور خوشبو سے پورا مینشن مہک اٹھا۔ جان نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ بعد میں جب ماہم نے اسے چائے پیش کی تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ باتیں تم بہت کڑوی کرتی ہو مگر چائے میٹھی بناتی ہو۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نیکسی سے باہر نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے جان کی آواز گونجی، رک جاؤ، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ پھر سب مجھ سے سوال کریں گے۔ فکر مت کرو، یہاں پاکستانی ماحول نہیں ہے، کسی کو کسی کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ ہاں، بس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر وہ تمہاری قسمت پر رشک کرنے لگیں، وہ شرارت سے بولا۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ نظر آؤں، اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ واہ، تم تو بدلہ بھی بہت جلدی لے لیتی ہو، ظاہر ہے آپ سے ہی سیکھا ہے نا۔ چلو کوئی تو اچھی چیز ہے جو تم نے مجھ سے سیکھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ خاموشی سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے اچانک پوچھا، تم کس طرح کے آدمی سے شادی کرنا چاہو گی؟ آپ جیسے انسان سے تو بالکل نہیں، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، خدا کا شکر ہے میں بچ گیا، ورنہ کیا پتہ تم اپنی خوبصورتی سے مجھے ہی اپنے جال میں پھنسا دیتی۔ اگر کسی نے جان کو اتنا بولتے دیکھا ہوتا تو یقیناً حیران رہ جاتا، کیونکہ وہ عام طور پر کام کے علاوہ ایک لفظ بھی بولنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش، گہرے مزاج کا آدمی سمجھا جاتا تھا، مگر جب بھی مہم اس کے سامنے آتی اس کے دماغ میں شرارت کی کوئی نہ کوئی لہر دوڑ جاتی اور پھر وہ اسے چھیڑ کر لطف اندوز ہوتا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیتا۔ ویسے مجھے تمہارے لیے واقعی افسوس ہو رہا ہے، تمہارے سابقہ شوہر کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ جھوٹا نکاح کیا۔ اوہ، مجھے واقعی دکھ ہوا، مگر خیر، اسی بہانے تم مجھ سے مل گئی، وہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مہم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی، ایک لڑکا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہاری پہلی کلاس بھی مس ہو گئی۔ واقعی آج وہ لیٹ ہو گئی تھی، ناشتہ دیر سے بننے کی وجہ سے کافی وقت ضائع ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ سامنے کھڑے اس لڑکے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے جان نے اپنے پہلو میں کھڑی مہم سے سوال کیا۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئی وہاں سے گزرنے ہی لگی کہ جان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے سوال کیا ہے، جواب دو۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور بس، اس نے اس کی آنکھوں میں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا، اور میک کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میک کو کسی کی کال آئی۔ وہ بات کرنے کے لیے باہر نکلا، مگر 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود واپس نہ آیا۔ اس کے بعد ماہم سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی آیا تو ماہم کو نظر انداز کر گیا۔ یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، تم سے کچھ نہیں ہوا، بس مجھ سے دور ہو، میں تم سے دوستی نہیں رکھ سکتا، اگر رکھی تو وہ جلاد مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر رکے تیزی سے اندر چلا گیا۔ شام کو جب ماہم گھر پہنچی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ تم نے میک سے کیا کہا ہے؟ کون میک؟ جان نے انجان بننے کی کوشش کی۔ وہی میرا بیسٹ فرینڈ۔ اوہ، وہ؟ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ کیوں، کیا وہ تم سے ناراض ہو گیا؟ جان کے لہجے میں معصومیت تھی، مگر ماہم دانت پیس کر رہ گئی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی اب بور ہو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں تھوڑا وقت جنت میں گزاروں۔ جنت تم جیسے کافروں کو نہیں ملتی، وہ غصے سے بولی، مگر فوراً رک گئی کیونکہ دونوں نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے مذہب پر بات نہیں کریں گے۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً کہا، میں تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں روتا۔ ویسے تمہارے مطابق جنت کس کو ملتی ہے؟ جو ایک خدا کو مانتا ہے۔
میں بھی تو خدا کو مانتا ہوں۔ ہاں مگر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اگر تم صرف یہ مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے بیٹے نہیں، تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ وہ یہ سن کر مسکرا دیا۔ خیر تمہاری بات پر کبھی غور کروں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تو میں نے انجوائے کرنا ہے۔ جاؤ کچن سے میرے لیے شراب لے آؤ۔ یہ کام تم خود کرو، میں یہاں کھانا بنانے کے لیے ہوں، تمہارے ذاتی کاموں کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے ایک دوست سے کہا تھا کہ وہ صرف اس شخص سے شادی کرے گی جو دین کے قریب ہو، نہ کہ کلبوں میں وقت گزارنے والے آوارہ مردوں سے۔ اسے ایسے مردوں سے نفرت تھی۔ جان نے نوٹ کیا یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ وہ پہلی عورت تھی جو اس کی زندگی میں داخل ہوئی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہی اس کی زندگی کی آخری عورت بنے۔ ہاں وہ ماہم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے مذہب سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ چکا تھا، دماغ چکرا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے غصے سے شراب کی بوتل زمین پر دے ماری، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنے مذہب سے منہ موڑ لوں۔ وہ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ میں اپنے خدا سے غداری کر بیٹھوں، اس نے خود سے کہا، اور تھکن سے چور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ رات کا وقت تقریباً 1 بجے کے قریب جب جان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بالکنی میں آ کھڑا ہوا اور نیچے لان کی سمت دیکھا تو وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جیسے وہ رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جان کے دل میں کچھ چبھا۔ اس کے قدم خود بخود ہی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جا کر اس کے قریب رک گیا اور پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد وہیں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بیت چکے تھے مگر وہ ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ نہ جانے وہ رب کے حضور کیا کہہ رہی تھی، شاید وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ جان کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ کیا وہ خود کبھی یوں رویا تھا؟ کیا اس نے اپنے رب سے کبھی اس طرح معافی مانگی تھی؟ اس کے مذہب میں بھی کئی چیزیں منع تھیں، مگر وہ ان سب کے باوجود گناہ کرتا رہا۔ یہ سوچ کر کہ ابھی زندگی باقی ہے، جب وہ سجدے سے اٹھی تو اس کے پہلو میں بیٹھے جان کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ گیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم محفوظ ہو، جان نے نرمی سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ تمہیں روتا نہیں دیکھا گیا، وہ بولا۔ میری فکر مت کرو، بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے ہی کام سے کام رکھ رہا ہوں، وہ بولا، اور یہ میرا گھر ہے، جہاں چاہاں آؤں۔ تم ہوتی کون ہو روکنے والی؟ وہ چپ ہو گئی۔ واقعی وہ ہوتی کون تھی؟ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں شکریہ۔ پھر بھی پوچھوں گا، آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہارے دل کو اتنی تکلیف دے رہی ہے کہ تمہارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے؟ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے گلے لگ کر کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان کی نافرمانی پر شرمندہ ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے خوابوں کے پیچھے سب سے لڑ کر یہاں آئی تھی، مگر حقیقت نے اسے آئینہ دکھا دیا کہ جو اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتی ہیں وہ ہمیشہ مشکلوں میں گھرتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے شوہر کو ڈھونڈ نکالتا ہوں، تم مجھ سے دوبارہ نکاح کر لینا، جان نے تنزن کہا۔ کیا میری پیشانی پر بے وقوف لکھا ہے جو میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ دوبارہ نکاح کروں؟ اس سے اچھا تو میں سمندر میں کود کر مر جاؤں، وہ تیزی سے بولی۔ اس کی بات سن کر جان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو تمہیں ایک ایسا لڑکا پسند آئے گا، ایسا شخص جو با وفا ہو، اپنے دین کے قریب ہو، مجھ سے بے حد محبت کرے، میری خواہشات پوری کرے۔ میں نہیں کہتی وہ میرے لیے چاند توڑ کر لائے، بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا محافظ بنے، میرے لیے لڑنا جانتا ہو، جس کے نزدیک میری ذات سب سے زیادہ اہم ہو۔ کہہ کر وہ خود ہی مسکرا دی۔ اور تمہیں لگتا ہے ایسے مرد آج کے دور میں مل سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔
کہ مجھے کوئی بھی ایسا شخص ملے گا؟ وہ بولی۔ جان کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا تم کسی دوسرے مذہب کے شخص سے نکاح کر سکتی ہو؟ نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنے دین سے منہ نہیں موڑ سکتی، مجھے اپنے رب کی رضا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، جان نے دھیرے سے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں مدرسے لے جاؤں گی جہاں… نہیں، مجھے تم سے ہی سیکھنا ہے، تم خود سب سمجھاؤ گی، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ اتنا تو میں خود نہیں جانتی جتنا تم سیکھنا چاہتے ہو، وہ ہنسی۔ جو تمہیں آتا ہے وہی بتا دو، باقی میں کسی مولوی سے سیکھ لوں گا، وہ مطمئن لہجے میں بولا اور آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ تمہاری سفید قیمتی پینٹ خراب ہو جائے گی، وہ بولی۔ فرق نہیں پڑتا، نئی لے لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جان نے دل پر ہاتھ رکھا، کیا اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ پھر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ ہاں، اگر سچے دل سے مانگی جائیں تو فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بھی اس ضد اور خروش دل والے انسان کو پسند کرنے لگی تھی، جس طرح وہ اس کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا، مگر کبھی حد سے نہیں بڑھتا، نہ اسے چھوتا، نہ غلط بات کہتا، بس کبھی کبھار اسے تنگ کر کے خوش ہوتا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر وہ شرارت بھری مسکراہٹ دیکھنا ہی جان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اب وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ ایک دن جب آوارہ لڑکوں کے ہجوم میں پھنس گئی تو جان نے آ کر نہ صرف اسے وہاں سے نکالا بلکہ تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن سے وہ واقعی جان سے محبت کرنے لگی تھی، اور آج وہ اپنے خاندان یا دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جان کے لیے رو رہی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ انسان میرے نصیب میں ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے، اور اگر نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے، کیونکہ اب یہ تکلیف میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، ان دونوں کے درمیان نہ کوئی غلط رشتہ تھا، نہ کوئی ناجائز تعلق، مگر پھر بھی وہ اس سے خائف رہتی تھی۔ اکثر دل میں انجانی گھبراہٹ سی رہتی۔ جو بھی ہو، وہ مرد تھا، اور عورت کو کسی مرد پر مکمل اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات وہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ ہاں، اس وقت وہ مجبور تھی، اسی مجبوری میں اسے جان پر بھروسہ کرنا پڑا، مگر اب وہ اپنی اس کمزوری پر شرمندہ تھی۔ اس رات بھی وہ جاگتی رہی۔ صبح جب وہ اٹھی تو دیکھا وہ پہلے ہی اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا، بکھرے بال، بے ترتیب حلیہ، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں الجھن۔ میں یہ کانٹریکٹ ختم کرتا ہوں، وہ بولا۔ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، بلکہ کہو تو میں خود تمہیں پہنچا دوں گا۔ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ جان کا کھانا کھانے والا ہاتھ لمحہ بھر کو رک گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ ہاں، میں یقین سے کہہ رہی ہوں۔ تو تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ کسی مرد کے صرف اچھے رویے کی وجہ سے دل نہیں ہار سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی اسے پسند کرتا، اگر وہ اس کی ذات میں سچ میں دلچسپی رکھتا تو اسے سیدھے انداز میں بات کرنی چاہیے تھی، شادی کی بات کرنی چاہیے تھی، یوں اشاروں میں باتوں کو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واپس پاکستان آ گئی۔ وہاں آ کر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مگر جان نے تب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم منتقل کی، جس سے اس نے اپنے بھائی کا بزنس شروع کروایا، بہن کی شادی کی اور والدین کو عمرے پر بھیجا۔ وہ جان کی اس مدد پر بے حد شکر گزار تھی۔ وہ محض 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی تھی، کیونکہ اس کا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا اور جلد ہی واپس لندن جانے کا ارادہ تھا۔ اس رات وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی گلی میں چکر لگا رہا تھا۔ غور سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جان تھا، سنہری آنکھوں اور بھورے بالوں والا وہ انگریز، آج سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ منظر اتنا انوکھا تھا کہ اس کی ہنسی چھپائی نہ چھپی۔ جان نے اوپر دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے جانے لگی، مگر پھر رک گئی۔
اماں کو کیا بتاؤں؟ اگلے لمحے دل ہی دل میں بولا، انہیں کہہ دوں گی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے وہاں میری مدد کی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے منہ سے سلام سن کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے مذاق میں کہا۔ ہاں، میں مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ یہ جواب اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جان ہمیشہ کی طرح اس کا مذاق اڑائے گا یا کوئی چبھتا ہوا جملہ کہے گا، مگر آج وہ بالکل مختلف تھا، جیسے کسی اندرونی سکون نے اس کے چہرے کو بدل دیا ہو۔ میں صرف تمہارا ایک بار دیدار کرنے آیا تھا، وہ بولا، پھر گھر جا کر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن ابھی اپنے نفس پر مکمل قابو نہیں پایا۔ سیکھ رہا ہوں، جلد ہی سیکھ لوں گا۔ چلو اب چلتا ہوں، تم سے دوبارہ تب ملوں گا جب تم سے نکاح کر لوں گا۔ اور یہ سب ایک ہی سانس میں ٹوٹے پھوٹے مگر خلوص بھرے اردو لفظوں میں کہہ گیا اور پلٹ گیا۔ اسے گئے ابھی ایک مہینہ ہی گزرا، تب پتہ چلا کہ محترم کئی مہینوں سے اردو سیکھ رہے تھے، صرف اس کے لیے، مگر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، شاید اس خوف سے کہ وہ ان کا مذاق اڑا دے گی۔ آخر کار وہ خود بھی تو ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا آیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، اس کے دل پر جیسے یکدم سکون اتر آیا ہو۔ پچھلے ایک مہینے سے جو دعائیں وہ رب کے حضور مانگ رہی تھی، آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ ہمیشہ سے حلال کی طلبگار رہی تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو جذبات کے زیر اثر آ کر حرام کو بھی اپنا سکتی تھی، مگر اس نے اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے رب کی خوشنودی کو اہمیت دی تھی۔ اپنی امی کو اس نے جان کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا اور تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ پھر ایک ہی مہینے کے بعد ان کی شادی دھوم دھام سے انجام پائی۔ سب خاندان والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کچھ نے تو اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور جو جیلس ہو رہے تھے وہ اس کے کردار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر محترمہ کو کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں عمرہ کرنے گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ کر لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ جان بالکل ویسا ہی انسان بن گیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی معمولی سی خواہش کو بھی لبوں سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ اب وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا جان چکا تھا۔ وہ واقعی اس کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے کوئی اس لڑکی پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ہر بات کو اہمیت دیتا، اس کی قدر کرتا اور اس کی باتوں میں سچائی تلاش کرتا۔ جان نے ایک دن اسے بتایا کہ وہ بہت پہلے سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب وہ اس کی زندگی میں آئی تو اسے وہ حوصلہ اور موٹیویشن ملی جس کی کمی تھی۔ اس سے محبت اسی دن ہو گئی تھی جب وہ لڑکی اس کے پاس نوکری کے لیے آئی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی نگاہیں چڑھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بدلے میں اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، کیونکہ وہ اسے اس ظالم شہر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی معصوم ہے، اپنی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ جب وہ پاکستان واپس آئی تو جان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا خالی ہو گئی ہو۔ اس کے مینشن کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے جان جیسا شوہر عطا کیا تھا، جو نہ صرف اس کا محافظ تھا بلکہ اس کے ایمان کا سہارا بھی بن گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔